السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کی تیاری کیسے کریں؟ صدقہ دینے میں اضافہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ مال کو کم نہیں کرتا۔ قرآن کی تلاوت میں اضافہ کریں۔ قرآن جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور ہدایت اور معیار کی واضح دلیلیں ہیں۔ کسی بھی روزے کی قضا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سردیوں میں روزہ رکھنا آسان انعام ہے۔ رات کی نمازیں ادا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان میں قیام کیا، اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص علم کی تلاش میں کسی راستے پر نکلے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دے گا۔ سنو اللہ کی بندی، سنو اللہ کی بندی، دوڑتی رہو اور رکاوٹوں کی پرواہ کیے بغیر۔ جانتی ہو تھک جاتی ہو تم، سانس بھی بھول جاتا ہے، پر دیکھو تھک کر بیٹھنا نہیں، ورنہ بہت پیچھے رہ جاؤ گی۔ تم تو لمبی ریس کا گھوڑا ہونا، دیکھو جنت تک ہی تو جانا ہے۔ ان کو مت دیکھو جو آرام سے بیٹھے ہیں، ان کو دیکھو جو ہر نیکی میں تم سے آگے ہیں، جو جنت کی شاہراہ پر ایسے چلے کہ رب کی رضا پر پروانہ پا گئے۔ رک گئی تو ریس ہار جاؤ گی، رک گئی تو دوبارہ چلنا محال لگے گا۔ یہ تھکاوٹ وقتی ہے، پر انعام ابدی ہے۔ منزل پر نظر رکھو نا، بس جنت تک ہی تو جانا ہے۔ آنسو بہت خاص ہوتے ہیں۔ ہم اکثر تو کسی بھی بات پر رو دیتے ہیں، مگر آنسو بڑے سنبھال کر رکھتے ہیں۔ اکثر لوگوں کے سامنے انہیں بہنے سے روک لیتے ہیں۔ ہر شخص کو ہم اپنے آنسو نہیں دکھاتے، کیونکہ وہ اتنا خاص نہیں ہوتا، مگر یہ آنسو ہم اپنے رب کے سامنے نہ تو روکتے ہیں، نہ روک سکتے ہیں۔ اس کی بارگاہ میں حاضر ہو کر، اپنا سر اس کے آگے جھکا کر ہم جو آنسو بہاتے ہیں، وہ کسی اور کے آگے بہہ ہی نہیں سکتے۔ ہمارے آنسو انسانوں کے لیے بے زبان ہوتے ہیں، مگر ہمارے پروردگار کے آگے یہی آنسو ساری داستان بیان کر دیتے ہیں، کیونکہ جیسے یہ آنسو خاص ہے نا، اس کی محبت بھی اتنی ہی خاص ہے۔ بے لوث اللہ سے ہم کلام۔ If you need direction, read this۔ فرمائیے، کیا ہم اللہ کے سوا ایسی چیز کی عبادت کریں جو ہمیں نہ تو نفع پہنچا سکے اور نہ ہی ہمیں نقصان دے سکے، اور اس کے بعد کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی، ہم اس شخص کی طرح اپنے الٹے پاؤں پھر جائیں، جیسے زمین میں شیطانوں کی راہ بھلا کر درماندہ حیرت زدہ کر دیا ہو، جس کے ساتھی اسے سیدھی راہ کی طرف بلا رہے ہوں کہ ہمارے پاس آ جا، مگر اسے کچھ سوچتا نہ ہو۔ فرما دیں کہ اللہ کی ہدایت ہی حقیقی ہدایت ہے، اور اسی لیے ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم تمام جہانوں کے رب کی فرما برداری کریں۔ If you are upset, read this۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے باعث آپ ان پر نرم دل ہیں، اور اگر آپ بد زبان اور سخت دل ہوتے تو یہ سب آپ کے پاس سے چھٹ جاتے۔ سو آپ ان سے درگزر کریں اور ان کے لیے استغفار کریں، اور کام کا مشورہ ان سے کیا کریں۔ پھر جب آپ کا پختہ ارادہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں۔ بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ If you are sinned, read this۔ فرما دو، تم فرماؤ، اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ اور رنج و تکلیف میں صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ If you are worried, read this۔ اور رنج و تکلیف میں صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، اور بے شک
بے شک نماز ضرور بھاری ہے، مگر ان پر جو دل سے میری طرف سے جھکتے ہیں، جو دل میں میری طرف جھکتے ہیں۔ If you are anxious, read this. اور اے محبوب یاد کرو جب کافر تمہارے ساتھ ٹکر کرتے تھے اور تمہیں بند قید کر لیں یا شہید کر دیں یا نکال جلا وطن کر دیں، اور وہ اپنا سامکر کرتے تھے اور اللہ اپنی خفیہ تدبیر فرماتا تھا، اور اللہ بہتر چال چلنے والا ہے۔ If you are unhappy, read this. اور تم ہمت نہ ہارو اور غمگین نہ ہو، اگر تم ایمان والے ہو تو تم ہی غالب آؤ گے۔ If you are lacking faith, read this. ان لوگوں کو ہدایت دیتا ہے جو ایمان لائے، اور ان لوگوں کے دل اللہ کی یاد سے چین پاتے ہیں۔ سن لو، اللہ کی یاد ہی سے دل سکون پاتے ہیں۔ If you are need courage, read this. If you are نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ If you are in danger, read this. اور کافروں نے مکر کیا اور اللہ نے ان کو ہلاک کی خفیہ تدبیر فرمائی، اور اللہ سب سے بہتر چھپی تدبیر والا ہے۔ If you are weak, read this. اللہ چاہتا ہے کہ تم پر آسانی کرے، اور آدمی کمزور بنایا گیا ہے۔ If you are lonely, read this. اللہ نے فرمایا تم ڈرو نہیں، بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، میں سن بھی رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں ہر فیصلہ۔ بھلے تمہاری نظر میں بے بس ہو، مگر حقیقت یہ ہے کہ اس نے ہر فیصلہ تمہارے ہاتھ میں تھما رکھا ہے، کہ چاہو تو مجھ سے خفا رہ کر سب گوا دو، اور چاہو تو مجھے منا کر وہ بھی پالو جو نہیں پا سکتے۔ تمہارا ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگنا کوئی عام بات نہیں ہے۔ خوش نصیب لوگوں کو ملتی ہے یہ توفیق، تو قبولیت میں دیری پر پریشان ہونے کے بجائے اپنی خوش قسمتی پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ یہ شکر تمہیں دعاؤں کی قبولیت تک لے جائے گا انشاءاللہ۔ معجزے کب ہوں گے؟ معجزے تب ہوتے ہیں جب ہمارے الفاظ ناکام ہو جاتے ہیں اور الفاظوں کی جگہ آنسو ہمارا حال بیان کرتے ہیں۔ جب ہمارے صبر کی آخری حد ہوتی ہے تو تمام دروازے بند نظر آ رہے ہوتے ہیں، مگر دل پھر بھی کہہ رہا ہوتا ہے بس تھوڑا صبر، اور یہ راستے تیرا رب خود بنائے گا ایک دن۔ یہ دروازے جو تجھے بند نظر آ رہے ہیں، ایک دن تیرا رب ایک نہیں 100 دروازے کھول دے گا۔ دعائیں۔ معجزے۔ وہ تمہاری روتی ہوئی آنکھوں کو یوں ٹھنڈا کر دے گا جیسے اس نے یعقوب کی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا تھا۔ وہ تم تک ہر کھوئی ہوئی چیز بھی یوں واپس لے آئے گا جیسے وہ اندھے کنویں سے یوسف کو نکال کر یعقوب تک لے آیا تھا۔ کیا ہو سکتا ہے اور کیا نہیں، یہ سوچنا تمہارا کام نہیں، تمہارا کام بس دعا کرنا ہے، اور پھر دیکھو وہ ایسے معجزے لائے گا کہ تمہارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ سو تم بس وہ کرو جو تمہارا کام ہے، اللہ پھر تو وہی ہوگا جو اللہ کا کام ہے۔ دعا۔ انسان کا کام صرف سوچنا ہے کہ ایسا کر لیں گے اور ویسا کر لیں گے، اور جب ہماری زندگی میں امیدوں کے مطابق نہیں چلتی تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن نصیب اور مقدر کا پتہ تو صرف اللہ کو ہی ہے نا۔ آگے کیا ہوگا، کیسا ہوگا، سب اللہ کو پتہ ہے۔ ہماری زندگی کو لے کر پتہ تو کسی کو بھی نہیں کچھ، تو صرف اندازے ہوتے ہیں، زندگی کو نہیں۔ توکل کو لے کر پریشان کیوں ہو؟ کیوں یہ سوچ سوچ کر فکر مند ہو کہ اگر ایسا نہ ہوا تو کیا ہوگا؟ جہاں چیزیں انسان کے بس سے باہر ہونے لگیں وہیں پر دعاؤں کا بس چلنے لگتا ہے۔ تمہاری مانگی ڈھیر ساری دعائیں اللہ کے پاس جا کر خوبصورت نصیب کی سفارش کرتی ہیں، کیونکہ دعائیں
دعائیں ہی تو مقدر خوبصورت بنا سکتی ہیں۔ انشاءاللہ صبر کرو، دیکھنا اللہ اپنی مدد وہاں سے بھیجے گا جہاں سے تم اپنی ہمت ہار کر لوٹ آئے تھے۔ عبادتیں صرف جائے نماز پر نہیں ہوتی، بلکہ کچھ عبادتیں میٹھی زبان، دھیمے لہجے، ہمدردانہ اور عاجزانہ رویوں سے بھی ہوتی ہے۔ نیت عمل ارادے غلط ہو سکتے ہیں، لیکن تڑپ ہمیشہ سچی ہوتی ہے۔ تڑپتے بغیر کوئی نہیں روتا، بے چین ہوئے بغیر کوئی طلب نہیں کرتا، دعا ہو یا دوا، زخم ملے بغیر کوئی نہیں مانگتا۔ جو سکون اللہ نے سجدوں میں رکھا ہے، وہ انسان کو دنیا کے کسی بھی کونے میں نہیں حاصل ہو سکتا۔ تقدیر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایک اشارے پر بدل دی جایا کرتی ہے۔ سنو، تم یقین رکھو، وہ بہتر لے کر بہترین سے نوازے گا۔ تم گھبراتے کیوں ہو مقدر کے فیصلوں سے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا رب کتنا غفور الرحیم ہے؟ اگر وہ دن کو رات اور رات کو دن کرنے پر قادر ہے، تو کیا وہ تمہاری تڑپ دیکھ کر تقدیر کے فیصلے بدل نہیں سکتا؟ معجزے ہوتے ہیں، دعائیں سن لی جایا کرتی ہیں، زخم بھر دیے جاتے ہیں، بس اللہ پر یقین کو ہر حال میں ہمیشہ مضبوط رکھنا۔ جب کوئی ٹوٹ کر تڑپ کر پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں، اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہوں۔ اچھا گمان رکھیں، ہر معاملے میں اچھا گمان رکھیں، اچھا ہی سوچنا یہ بہت ضروری ہے۔ اپنے رب رحیم اللہ سے ایک لمحے کے لیے بھی بدگمان نہ ہوں، ہر لمحے گمان بے مثال رکھیں۔ ریسرچ کہتی ہے کہ یہ ناممکن ہے کہ ایک انسان کے خیالات منفی ہوں اور اس کی زندگی مثبت ہو۔ انسان مثبت سوچے گا تو مثبت پائے گا، منفی سوچے گا تو منفی پائے گا۔ لہٰذا جتنے بھی اندیشے ہوں، انہیں اللہ رب العزت کے حضور پیش کرتے رہیں۔ اللہ سے کہیں، اے اللہ، ہمیں بری تقدیر سے بچا لے۔ کثرت سے دعائیں مانگیں، وقنا شر ما قضیت، اللہ ہمیں عافیت دے دے۔